یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. انہوں نے ڈیٹیلز آپ کو دی. ہم کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں, مل کے قیمتیں کر دیتے. ہر جگہ کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں, مونوپلیز بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کیوں نہیں, ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ مل کے قیمتیں اوپر بڑھا رہے ہیں, لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, ہم کیوں نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے؟ کیونکہ یا تو ان کی پینیٹریشن ہے اوپر تک, یا تو ان کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے. سب سے بڑے قبضہ گروپ آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ڈائریکٹ لنکس ہیں اوپر. ابھی یہ جو ایفرڈین سکینڈل آیا وہ ٹریس کریں, وہ اس کے پیچھے پالیٹیشین بیٹھے ہیں. تو ان سارے جو مافیاز ہیں ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے. تو جو بھی اکنامک ریفارم ہوگی, جب تک ہم ان مافیاز کو ٹیک آن نہیں کر سکیں گے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں کریٹ کریں گے, اوورسیز انویسٹرز, اور میں سب سے بڑا آپ کو کہتا ہوں کہ میرا سب سے زیادہ تجربہ ہے اوورسیز پاکستانیز کا. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس ملک میں آنی ہے اوورسیز پاکستانیز. شوکت خانم کے لیے ہمارا 200 کروڑ روپے کا سالانہ خسارہ ہے. 35 to 40% اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. تو اگر آپ ملک کے اندر انوائرمنٹ بنا دیں کہ وہ بیچارے انویسٹ کر سکیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ جو ہمیں شروع میں ہمیں جو کک چاہیے اس ملک کو اٹھانے کے لیے, ان سب سے بڑا رول ہوگا اوورسیز پاکستانیز کا. اور کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن رہا 20 سال سے, شوکت خانم کے لیے میں نے کوئی جدھر پاکستانی تھے میں پہنچ جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. کوئی دنیا کا میں نے حصہ نہیں چھوڑا جدھر پاکستانی میں نہ پہنچا ہوں. تو کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن تھا, کانسٹنٹلی میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی ریسورس ہے جس کو ہم قابو نہیں پا رہے ہیں. صرف اس لیے کہ وہ بیچارے ایئرپورٹ پہ اترتے تھے تو ادھر سے ان کی کھال ادھیڑنی شروع کرتے. وہ فیکٹری انہوں نے شروع میں لگائی, ساروں نے نقصان کر کے بھاگ گئے واپس. پھر وہ سمپل سی چیز کرتے تھے کہ پلاٹ خرید لیتے تھے, یہاں وہ پلاٹوں کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے تھے. تو جب آپ ایک پلاٹ نہیں خرید سکتے ایک ملک میں ہیں, تو آپ کا کون انویسٹ کرے گا اس ملک؟ اس لیے اس کے لیے رول آف لا, گورننس سسٹم یہ کی ہے. اور یہ ہماری یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کی یہ ہے کہ ہم یہاں گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے. اور گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں آپ کو پھر اپنا تجربہ شوکت خانم کا بتا دیتا ہوں کہ شوکت خانم کیوں کامیاب ہے. کیونکہ میں نے ایک انسٹیٹیوشن بنائی اور چلائی. میں نے ریئلائز کیا کہ اگر آپ نے انسٹیٹیوشن کو کامیاب کرنا ہے, نمبر 1 اس کو ٹوٹلی پروفیشنلی چلانا پڑے گا. ان ادر ورڈز میرٹ کے اوپر وہ چلے گی. کوئی اس کے اندر انٹرفیئرنس عمران خان یا بورڈ نہیں کر سکتا. جب آپ انٹرفیئرنس کریں گے انسٹیٹیوشن تباہ ہو جائے گی. میں اب کیا 17 سال ہو گئے ہیں, میں نے آج تک میرا حلقہ تھا میاں والی, ایک آدمی کو بھرتی نہیں کروایا. کتنی میرے اوپر آپ سوچیں کتنا پریشر ہوگا نوکریوں کا, یہ اتنی بے روزگاری ہے. جب میں نے نہیں کسی کو غلط بھرتی کروایا, اور بھی کوئی نہیں کر سکتا. پھر 17 سال میں نے ایک سفارش کی. میں نے ہاسپٹل میں ایک مریض کی سفارش کی, اور وہ مریض ایسا تھا اس کی والدہ کا کیس تھا. اس نے 3-4 کروڑ روپیہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا ہوا تھا, اور اس کی والدہ کی عمر صرف 5 سال اوپر ہو گئی, جو کہ ہماری کرائٹیرین تھا, اسے اوپر ہم نہیں دیکھتے تھے اس کینسر میں. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا دیکھو یہ بڑا ایکسیپشنل کیس ہے, اس نے اتنا ہاسپٹل کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو مہربانی کر کے اس کی ماں کی ایکسیپشن کر لیں. بورڈ بیٹھا, اگلے دن انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. میں بانی ہوں, اس کا اونر ہوں, مجھے انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ اگر ملک میں انسٹیٹیوشنز بنانا چاہتے ہیں, جب تک ان کو آپ ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے, انسٹیٹیوشنز نہیں چل سکتی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے لیے ہم جتنے بھی یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, یہ جو ازدہا ہیں, یہ جو ملک میں 500-600 ارب روپیہ اس غریب قوم کا ڈوب رہا ہے ان کے اندر, جب تک ہم ان کو ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائز اور پروفیشنلائز, ان کو پروفیشنلی رن نہیں کریں گے. یہ آپ کو پتا کہ سوویت یونین کو سب سے بڑی چیز جو نیچے ڈریگ کر کے گئی ان کے گورنمنٹ کارپوریشنز. تو یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز کی ٹوٹل سرجری, اور اس کے اوپر ابھی سے پورا پلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کون سے پروفیشنلز ان کو ٹیک اوور کریں گے. پاکستانیوں کی سب سے بڑی ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہماری ریسورس ابھی بھی یہ ہے
کہ ہمارے پاس اس پاکستان کے اندر ساری مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے پروفیشنلز، ٹاپ پروفیشنل ابھی بھی پاکستانی، زیادہ تر باہر ہیں. آپ کے پاس ایکسیس ہے پول ان لوگوں کا، جب بھی جس فیلڈ میں بھی آپ چاہیں آپ کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ آدمی آ سکتے ہیں. آپ کو انوائرمنٹ کریٹ کریں، آپ باہر سے ٹریک کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف میرٹ کے اوپر سلیکشن کرنی ہے. یہ بھی میری کرکٹ میں ٹریننگ تھی کہ اگر آپ اپنے دوستوں کی ٹیم بنا لیں آپ میچ نہیں جیت سکتے. آپ کو ملک کی بیسٹ 11 جب تک میرٹ کے اوپر بیسٹ 11 کھلاڑی نہیں ہوں گے آپ میچ نہیں جیت سکتے. تو یہ جو آج کل جو ہماری تباہی آ رہی ہے وہ صرف کرونیزم کی وجہ سے اور بدنیتی کے پیچھے ہے کہ لوگوں نے اگر اداروں کو لوٹنا ہے. اور جو دو چیزیں پاکستان کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے فائنلی اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کرپشن، اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ جب تک آپ اپنا احتساب نہیں کریں گے آپ لوگوں کا احتساب نہیں کر سکتے. اس لیے تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے جس کی ساری ٹاپ لیڈرشپ نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے اور ہم نے ساروں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیے. ایسٹس اینڈ انکم ٹیکس دونوں چیزیں ہم نے ٹاپ لیڈرشپ نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی. اور جس کے بھی کبھی بھی پتا چلے کہ انہوں نے ایسٹ صحیح نہیں ڈکلیئر کیے وہ پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو آگے جا کے انشاءاللہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئے گی تو ساری گورنمنٹ آفیسرز، بیوروکریٹس، جنرلز، ججز سب کے ایسٹس ڈکلیئر ہو کے وہ ہم ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے. کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اگر چیک کرنا ہے ایسٹس انکریز کیسے کرتے ہیں آپ نے، اور یہ جو ٹیکس کا ہم نے جو سارا نظام بنایا اس کے لیے سب سے وائٹل چیز ہے کہ پہلے آپ اپنے سے شروع کریں، ٹاپ لیڈرشپ سے شروع کریں. اور دوسری جو چیز ہے وہ ٹیکس کلیکشن. ریونیوز نہیں اکٹھے، انہوں نے اسد نے کہا کہ ہم 15% پہ لے کے جائیں گے. میں آپ کے سامنے آج میں ان ٹیم کو کہا، میں نے کہا یہ کنزرویٹو آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑے سے سٹیپس اٹھا لیں پاکستان میں ہم اپنی جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو ڈبل کر سکتے ہیں، 18% پہ آپ لے جا سکتے ہیں. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں وہ پاکستانی ہوں جو سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا پاکستانیوں سے. ہم نے فلڈ ریلیف آیا، 1 مہینے میں انہی پاکستانیوں نے 2 ارب روپیہ دیا 1 مہینے کے اندر فلڈ کے لیے. یہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے، سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. یہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ حکومت کو ٹرسٹ نہیں کرتے. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ